عمران خان صاحب کو چھڑانے کے لیے آج بھی کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جگہ جگہ پہ ہم نے دیکھا پورے پاکستان کے اندر کے روڈز بھی بلاک تھیں، کہیں پہ مظاہرین بھی آئے، کہیں پہ پولیس کے سامنے بھی آئے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو بندہ ہے عمران خان، اس کو لوگ کیوں اس کے پیچھے اتنا پڑ گئے ہیں؟ اس کو چھڑانے کے لیے آج 2 سال پورے ہو چکے ہیں، یہ بندہ جیل کے اندر ہے، نہ یہ ٹوٹا ہے نہ یہ جھکا ہے۔ بات میں سچی کروں گا، لیکن اس سے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور باقی اس کے باہر آنے سے ہمارے ملک کو کیا نقصان ہوگا جس کی وجہ سے اس کو اندر رکھا گیا؟ کیا پاکستان اس چیز کا متمل ہے کہ اس بندے کو اندر رکھ کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، یا لوگ جو اس کی لوگوں کے اندر مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یعنی کہ لوگ شخصیت کے پیچھے گئے، لوگ عمران خان کے پیچھے گئے، حالانکہ اسی کے ساتھ کے تو بہت سارے لوگ ایم این اے ایم پی اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بالکل ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نام و نشان ختم ہو گیا، غائب ہو گیا، ان کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے، بالکل ایسی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آج 2 سال ان کو پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے بوڑھا بندہ ہے، اتنا ینگ تو نہیں ہے نا، 78 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے، بڑا انہوں نے اسٹرگل کیا ہے۔ جب ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ یار باہر چلے جاؤ، بنی گالا چلا جاؤ، تو بنی گالا چلے جاتے۔ اچھا آپ کو کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا خان صاحب باہر آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ عمران خان صاحب کو چھڑانے کے لیے آج بھی کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جگہ جگہ پہ ہم نے دیکھا پورے پاکستان کے اندر کے روڈز بھی بلاک تھیں، کہیں پہ مظاہرین بھی آئے، کہیں پہ پولیس کے سامنے بھی آئے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو بندہ ہے عمران خان، اس کو لوگ کیوں اس کے پیچھے اتنا پڑ گئے ہیں؟ اس کو چھڑانے کے لیے آج 2 سال پورے ہو چکے ہیں، یہ بندہ جیل کے اندر ہے، نہ یہ ٹوٹا ہے نہ یہ جھکا ہے۔ بات میں سچی کروں گا، لیکن اس سے لوگ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور باقی اس کے باہر آنے سے ہمارے ملک کو کیا نقصان ہوگا جس کی وجہ سے اس کو اندر رکھا گیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب۔ عمران صاحب کھلی ڈلی بات کروں گا، اس بندے کو اندر کیوں رکھا گیا؟ یہ بندہ کیا اتنا امپورٹنٹ ہے، یا پھر یہ باہر آ کے اتنا نقصان دے گا؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو شکریہ عثمان بھائی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں پاکستان کی ایک ہسٹوریکل تاریخ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ایک دن کا نام نہیں ہے، 76 سال ہے، 76 سالوں میں مختلف ادوار آئے، مختلف لوگوں نے یہاں پہ اپنی پریزنٹیشن کی ہے۔ ایسی ہے، جب جو کوئی بھی نئی پارٹی بنی، یعنی شروع سے بات کر رہا ہوں، اس نے دیکھیں اقتدار اگر دیکھا ہے تو پھر زوال بھی دیکھا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ عمران خان نے اسٹرگل کی، عمران خان پارٹی کا ہیڈ جب تھے، انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا اپنی، یعنی کہ حکومت میں آ گئے، ان کے ساتھ اچھے بھی لوگ جڑے، برے بھی جڑے، بالکل ایسے، جو ان کو اس ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا سکے جس ڈائریکشن میں وہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان پہ زوال کا وقت چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر عمران خان چاہتا، اس کے پاس 2 راستے تھے، لگژری لائف تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس، آج وہ کہہ دے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، اس کے راستے کھل جائیں گے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک تو اس کے لیے خود اس کو آفرز دیتے رہے کہ یار آپ چلے جاؤ، جی بھیا بنی گالا میں رک جاؤ، ایسا ہی ہوا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، آج بھی وہ نہیں مان رہا ہے۔ اب کیا ہے، آج 5 تاریخ تھی، ایسے ہی ہے، 5 تاریخ کی کال چلی، کچھ لوگ نکلے، کچھ نہیں نکلے، کچھ کو تھریٹ کیا گیا، آپ کے سامنے ان کے پارلیمنٹیرینز کو نااہل قرار دیا گیا ہے کچھ دن پہلے، پھر ان کو سزائیں بھی دے دی گئی۔ دیکھیں اس سچویشن میں خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے، بالکل ایسے، آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا طبقہ زیادہ تر پڑھا لکھا طبقہ ہے، بالکل ایسے ہے، وہ لوگ ہیں جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اس کے ساتھ جج بھی ہیں، اس کے ساتھ وکلا بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہر ایک پڑھا لکھا طبقے کا بندہ اس کے ساتھ ہے، یہ آپ کو ماننی پڑے گی بات۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ کیا ہے، اس کا نظریہ جو ہے نا وہ اپنا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں کسی کے ساتھ مل کے سیاست کروں گا، کرپٹ بندوں کو وہ کہتا ہے بھائی کرپٹ بندے نہیں ہونے چاہیے۔ اب پاکستان کا ایک سسٹم ہے، اس کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ اس ٹائم مخلص نہیں تھے، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جو پوزیشن چل رہی ہے آج کی، میں آپ کو پوزیشن بتاتا ہوں، آج کچھ لوگ نکلے لیکن ان کو نکلنے نہیں دیا گیا، کچھ خوف کی کیفیت سے گزرے تھے، ایسے ہی ہے۔ اب یہ ایک تحریک شروع ہو گئی ہے۔ بالکل، تحریکیں جو ہوتی ہیں نا عثمان صاحب، وہ ایک دن کا نام نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم پوزیشن میں آتی ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کو بہت سارے فورسز ہیں جو اس کو دبانا چاہتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس چیز کو جتنا دبایا جائے وہ اتنی ہی شدت سے پھٹتی ہے۔ بالکل ایسے، اور یہ ایک اس کا حصہ شروع ہو گیا ہے، بالکل ایسے، لوگوں کے مائنڈ سیٹ بن گئے
کہ بھائی اس کو کیوں نہیں نکالا جا رہا. اچھا میری بات سنیں, اگر اس کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو نکال دیں, کھلا چھوڑیں, اس کو اپنی اسٹرگل کرنے دیں, اپنا زور لگانے دیں. لیکن دوسری طرف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے طبقوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا, اور وہی بنیاد بن رہا ہے اس وجہ کی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, شبلی فراز صاحب ہیں جی, ان کو بھی سزا ہوگی ہے, ظاہری بات ہے ان سب کو نا آہستہ آہستہ ان کو معطل کیا جا رہا ہے. کچھ ایم این ایز کو, کچھ سینیٹرز کو, زرتار گل صاحبہ ہیں, اس کے علاوہ 10 سال کی سزائیں بھی دی جا رہی ہیں. اب مجھے بتائیں ان کا کیا قصور ہے؟ سر دیکھیں ان کا کوئی یہ دہشت گرد ہیں؟ سر دیکھیں قصور ایک ہی بات کا ہوتا ہے, وابستہ جڑے ہوئے لوگ, بس. ٹھیک ہے, آج وہ عمران خان سے نام ہٹا لیں, ساری سزائیں ختم ہیں, سارے معاملات ختم ہیں. دیکھیں نا, یہ تو پکی ڈیفینیٹ باتیں ہیں نا. آج اگر وہ ختم کر دیں, عمران خان سے کہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا دیکھیں ہم بات کریں پاکستان لیول پہ, کیا پاکستان اس چیز کا متمل ہے کہ اس بندے کو اندر رکھ کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے, یا لوگ جو اس کی لوگوں کے اندر مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں عثمان صاحب, جب الیکشن ہوئے اس کا تو نشان لے لیا گیا تھا, اس کا تو کوئی نشان نہیں تھا, ختم تھی, پارٹی ختم تھی, پارٹی کا لازم نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ اس کے بیاف پہ آزاد الیکشن لڑ رہا تھا جیتے ہیں, وہ کیوں جیتے ہیں پھر؟ لوگوں میں آپ کو ایسے بندے ملواتا ہوں جو 100 سال کی, 70 سال کی, 80 مائی اور بابیں, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بتا دو یہ کریلا جو ہے, یہ بینگن جو ہے, یہ جو ٹینڈا ہے, یہ کتاب ہے, یہ مجھے بتا دو کہاں پہ میں اس پہ نشان لگاؤں گی. یعنی کہ لوگ شخصیت کے پیچھے گئے, لوگ عمران خان کے پیچھے گئے. حالانکہ اسی کے ساتھ کے تو بہت سارے لوگ ایم این اے, ایم پی اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. بالکل, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, نام و نشان ختم ہو گیا, غائب ہو گیا, ان کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا چیز بہتر ہے, عوام کو بھی دیکھنا. تو خان صاحب بھی ذاتی نہیں کر رہے, جو اداروں کے خلاف کھلا بات کرتے ہیں. دیکھیں برابر رہ کے آپ نے چلنا پڑتا ہے, پہلے چل رہے تھے تو اس کے بعد پھر کیسے ایک دم سے یہ ہٹ بھی گئے. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ایک بات, کتنا بڑا کوئی خطرہ ہے اس بندے سے جی کہ باہر آئے گا اور پتہ نہیں کیا کر لے گا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں سر, 2 باتیں. ایک جنگ ہوتی ہے سیاستدان کی سیاستدان کے ساتھ, ٹھیک ہے, سیاستدان کی سیاستدان کے ساتھ جنگ چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, اداروں کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایسا ہی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عمران خان صاحب کو بیسیکلی بریفنگ غلط ملی ہوئی ہے. جو ان کے ساتھ جڑے لوگ تھے, عمران خان صاحب کا کم قصور ہے, اس میں زیادہ قصور ان لوگوں کا ہے جو کہ مافیا بھی تھے, کرپٹ بھی تھے, خان صاحب کو ہور بولتے رہے, کرتے اور رہے. اور یہی وجہ بنی اداروں کی اور ان کے زیادہ کلیش کی. ادروائز میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, دیکھیں ادارے ہیں, ادارے تو آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں. اداروں کو دیکھیں نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ان کو آپ. اداروں کے اندر اگر کوئی غلط بھی ہے نا تو یاد رکھیے گا, گھر میں آپ کے 5 بچے ہیں, اگر ایک بچہ غلط ہے کیا اس کو مار کے باہر نکال دیں گے؟ آپ کوشش کریں گے ان 4 کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹھیک کروں. بالکل ایسے. اداروں میں بھی یہی ہے. بالکل ایسے. اگر فرض کریں ہماری آرمی ہے, 7 لاکھ آدمی ہے, 7 لاکھ میں اگر کوئی 10 بندے غلط ہیں, جیسے اب فیض حمید ہے, فیض حمید صاحب کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے نا. دیکھیں آرمی ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کا بھی ٹرائل کرتی ہے اگر اس میں غلط ہوگا کوئی. بالکل اچھی بات. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان اتنی غلط بریفنگ ہو چکی ہے کہ خان صاحب اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جب تک میں ان لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلوں گا میرے معاملات نہیں چل سکتے. دیکھیں عثمان بھائی, یہاں پہ آپ کو بات سمجھنی پڑے گی کہ سسٹم کے خلاف آپ نہیں چل سکتے. ایسے ہی ہے. پوری دنیا میں سری لنکا میں لوگوں نے اپنی آرمی کے ساتھ بغاوت کی, کیا ہوا؟ وہ نقصان ہوا. نقصان ہو گیا ملک کو. جس ملک لیبیا میں ہوا نقصان, کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا؟ سر آرمی کو تو ہم مانتے ہیں. صدام کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آرمی میں کوئی 1-2 بندے اگر غلط بھی ہیں نا تو ساری تو نہیں غلط. وہ آرمی میں ہم جیسے لوگ ہیں نا, ہماری گھروں سے کوئی باہر کا فرشتہ توڑ کے نہیں آیا نا. دوسرا ظاہری بات ہے آرمی کی ویلیو تو ہے. اب انڈیا والا مسئلہ ہوا, کتنی پریشانی بن گئی تھی, پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بھی تھی, ایمان بھی تھا, پاور بھی تھی, ایئر فورس بھی تھی, نیوی بھی تھی, تو یہ چیزیں تو ماسٹ ہے ہر ملک کے لیے. اب میں یہاں پہ نا تھوڑا سا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں.
خان صاحب کے حوالے سے اور جو آرمی کے، یہاں پہ میں ایک مثال دوں گا. ہمارے پاس نا سب سے بڑی مثال ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب میں مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ اگر فتح مکہ کے موقع پہ دشمنوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، دشمنوں نے ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہوا تھا، اگر ہمارے آقا بھی ان کے ساتھ وہ کرتے تو کیا وہ لوگ کلمہ پڑھتے؟ نہ پڑھتے. انہوں نے کیا کیا؟ درگزر. جب وہ لوگ آئے نا، انہوں نے کہا جس کے گھر 2 بیویاں ہیں 1 بیوی ان کو دے دو، جس کے گھر 2 ہیں 1 گھر ان کو دے دو. اس میں وہ عورت بھی موجود تھی جس نے ان کے پیارے چچا کا کلیجہ چبایا ہوا تھا، بالکل. انہوں نے اس کو بھی معاف کیا. صحیح. اس کا امپیکٹ کیا پڑا؟ اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ تمام کفار کلمہ پڑھنے والے بن گئے. بالکل ایسے ہی. یہ میں آپ کو بات وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے محبت کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے، نفرت کے ذریعے نہیں پھیلایا، ظلم کے ساتھ نہیں پھیلایا ہے. ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں، آج 2 سال ان کو پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، بوڑھا بندہ ہے، اتنا ینگ تو نہیں ہے نا، 78 ایئرز ان کی ایج ہو گئی ہے. بڑا انہوں نے اسٹرگل کیا ہے. جب ان کو آفر کی تھی کہ آپ یار باہر چلے جاؤ، بنی گالا چلا جاؤ، تو بنی گالا چلے جاتے. سر دیکھیں، کچھ چیزیں ان کے اپنے مائنڈ میں بھی نہیں تھی کہ یہ اس حد تک باتیں ہو جائیں گی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جاؤں گا 6 مہینے کے اندر اندر میں واپس آ جاؤں گا، حکومت ٹیک اوور کر لوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہوا اس کے سارا برعکس ہے. آج آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہی. علی امین گنڈا پورا ہے، وہ ان کی بہنوں کو نہیں مانتا، ان کی بہنیں علی امین گنڈا پور کو نہیں مانتے. عمران خان کی جو عوام ہے وہ کھڑی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی یہی کیا، وہ فارغ ہو کے چلے گئے. ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، 2 دن پہلے تک ہم یہ دیکھ رہے تھے بچے آ رہے ہیں، بچوں کا یہ ہو گیا، لیکن بچے نہیں آئے. دیکھیں ان کی اپنی پالیسیز بھی غلط ہیں، یہ ماننی پڑے گی. خان صاحب بیچارے اندر ہیں، باہر ایک ہوتا ہے کہتا ہے میں اجارہ دار ہوں، دوسرا ہوتا ہے کہتا ہے میں اجارہ دار ہوں. جب یہ معاملات چلیں گے تو پھر دیکھیں نا، پارٹی تو کسی طرف نہیں لگ سکتی نا. بالکل ایسے. پارٹی کو اگر یہ کسی طرف لگانا چاہتے ہیں تو ان کو ایک پالیسی بنانی پڑے گی، اور اس پالیسی کے تحت ہی سب کو چلنا پڑے گا. اچھا آپ کو کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ سر آ تو جائیں گے. میں ایک بندے کا سوال تھا، وہ اینکر نے سوال کیا، اس نے کہا ان کی پارٹی میں سارے وکیل ہیں پھر بھی خان صاحب اندر ہیں. اصل میں ان میں سے کئی لوگ نہیں چاہ رہے کہ خان صاحب آئیں، حالانکہ خان صاحب کو آنا چاہیے اور اپنی عوام میں سٹینڈ کرنا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں ہیں، مولانا صاحب کی پارٹی ہے، زرداری صاحب کی پارٹی ہے، ساری الگ الگ پارٹیاں ہیں نا جی، اختلاف بھی ہے سب کو، اس کے باوجود چل تو رہے ہیں نا سر. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، ان کو چلنے دیں بھائی، ان کو اختلاف رکھنے دیں نا، اپوزیشن میں بیٹھنے دیں یا اپوزیشن کی بات کرنے دیں. دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا دونوں طرف کو، جہاں تک 9 مئی کی بات ہے، 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، اس کو ساری دنیا غلط کہتی ہے، اس کو پورا پاکستان غلط کہتا ہے. اس میں اس بات کو غلط کہتے ہیں جو کام انہوں نے غلط کیے تھے. اور واقعی آپ دیکھیں سسٹم کو اگر چیلنج کریں گے تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن ادروائز پارٹی تو ہے نا سر. پارٹی میں ایک آدمی تو نہیں ہے. آپ ایک محلے میں چلے جائیں تو ایک محلے سے ہزاروں لوگ اس کی پارٹی کے نکل آئیں گے. ملک کی تو بات ہی چھوڑیں، 25 کروڑ آبادی کی ملک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اگر ووٹنگ کی طرف جائیں تو سب سے بڑی پارٹی یہ ہے. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس ٹائم پہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے؟ جی سر پارٹی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو کئی تجزیے ہو چکے ہیں اس پہ. خان صاحب کا نہیں بتایا، خان صاحب کا فیوچر بتائیں. جی سر جی خان صاحب کا فیوچر فی الوقت خاموشی ہے، لیکن پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل. یہاں پہ وہ بھی ہیں جن کو عمر قید ہوئی اور آج اقتدار میں ہیں، یہاں پہ وہ بھی ہیں جن کو سزائے موت ہوئی اور وہ اقتدار میں ہیں، یہاں پہ وہ بھی ہیں جو ساری زندگی کے لیے نااہل ہوئے اور اقتدار میں، اور یہاں پہ وہ بھی ہیں جو خود پارٹی بنانے والے ہیں اور خود پارٹی سے باہر ہیں اور ان کے فیملی ممبران پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے یہاں پہ ہر چیز ممکن ہے. آج کی جو سچویشن ہے وہ مشکل نظر آ رہی ہے، عمران خان ناتے نہیں نظر آ رہے، لیکن ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کے بعد یہ سچویشن ٹوٹل بدل جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دن ہم لوگ صبح اٹھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ خان صاحب باہر آ چکے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارا ملک صحیح سمت کی طرف جائے گا اور یہ جو معاملات ہوں گے جلد اللہ ان کو حل کرے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.